السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا قرآن و حدیث کی روشنی میں مقرر امجد علی سے سنیے اور دیکھتے رہیں المیزان US TV۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ دنیا میں دوستی کے دعوے کرنے والے اس دن ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مطلب پرست دوست فقط اور فقط اچھے وقت کے دوست ہوتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ انوری ایک فارسی زبان کا بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے کہ یاران ای زمانہ مثل گلے انارند، در باغ آشنائی بوئے وفا ندارند، کہ اس زمانے کے دوست انار کے پھول کی طرح ہیں۔ جیسے انار کا پھول دیکھنے میں تو اتنا خوشنما ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، تو آج کل کے دوستوں میں وفا کی خوشبو نہیں، دیکھنے میں وہ خوشنما ہیں۔ سو ایسے مطلب پرست دوستوں اور بے وفا دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چند اشعار آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا خیر فی ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبہ یتلاہب، ایسے دوست کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تو آپ کی خوشامد کرے اور دل اس کا حسد اور جلن کی آگ میں جل رہا ہو۔ وَيُعْطِيكَ مِن طَرَفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً وَيَرُوغُ مِنْكَ كَمَا يَرُوغُ ثَعْلَبُ، سامنے تو آپ کے سامنے تو میٹھی میٹھی باتیں کرے اور جب دھوکہ دینے پہ آئے تو لومڑی کی طرح دھوکہ دے۔ وَأَحْذِرْ مَصَاحِبَةِ اللَّئِیمِ فَإِنَّهُ، تو تم ایسے نامراد کی دوستی سے بچو کہ اس کی دوستی تمہیں بیمار کر دے گی۔ یعدی کما یعد الصحیح الاجرب، جیسے خارشی اونٹ تندرست اونٹوں کو خارش کی بیماری لگا دیتا ہے۔ جب خارشی اونٹ تندرست اونٹوں میں شامل ہوتا ہے تو ان کو بھی خارش کی بیماری لگا دیتا ہے۔ تو ایسے دوستوں کی دوستی ہمیشہ مصیبت ہی ثابت ہوتی ہے۔ مرزا بے دل ایک فارسی کے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جز کاہش جانیست زی ہم صحبت سرکش، گریاں بود آموم کہ باشولہ ندیم است، کہ برے انسان کی دوستی اور صحبت ہمیشہ مصیبت کا ہی باعث بنتی ہے۔ وہ موم جو شعلے سے دوستی رکھتا ہے ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ یعنی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جیسے موم بتی کو وہ شعلہ جلاتا رہتا ہے، پگھلاتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ موم بتی کے آنسو سے بہہ رہے ہوں، گویا رو رہی ہو، تو وہ اس کو رلاتا ہی رہتا ہے، جلاتا ہی رہتا ہے۔ آخر کار وہ شعلہ موم بتی کو جلا کے ہی دم لیتا ہے۔
دنیا میں بھی ایسے دوستوں کی دوستی عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش، ہائے شامت، ہائے شامت، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے مجھے برباد کیا۔ تو اس دن وہ حسرت سے کہے گا۔ سو ایسی دوستی، ایسی صحبت دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بری صحبت کے تو اثرات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے پسر آ، ہمارے ساتھ آ اور اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کی صحبت میں نہ بیٹھ، لیکن اس نافرمان بیٹے نے جو کہ کافروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، باپ کی بات اس بیٹے نے نہ مانی اور ڈوب گئے، اس طوفان میں ڈوبا، غرق ہوا۔ سو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ چاہے پیغمبر ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بری صحبت اسے بھی ڈبوتی ہے، غرق کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین۔ اس دن، قیامت کے دن، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں کی دوستی اس دنیا میں بھی باعث سعادت مندی ہے اور آخرت میں بھی باعث سعادت مندی ہے۔ سورۃ طور میں قرآن مجید نے جنت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ پروردگار عالم متقین کو، نیک لوگوں کو جنت میں، نیک دوستوں کو جنت میں جمع کرے گا اور ان کو بے شمار اور بے حد نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کے ہاتھ میں شراب کے جام ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یتنازعون فیہا لا لغو فیہا ولا تعثیم۔ وہ دوست لطف اندوز ہونے کے لیے ایک دوسرے سے شراب کے جام چھین جھپٹ کے پئیں گے اور اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ جیسے دوست ایک دوسرے سے چھین کر کھاتے ہیں تو انہیں زیادہ لطف آتا ہے، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ دوست ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کر کھائیں گے، پئیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ تو متقین کی دوستی باعث سعادت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ نیک لوگوں کی مجلس، محفل تو ایسی بابرکت ہے کہ اس مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے بھی، جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے کردار اور اخلاق کی خوشبو ہم سے بھی آنے لگتی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پھولوں کی جڑ میں مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کو بھی آپ سونگیں تو اس مٹی میں سے خوشبو آتی ہے۔ تو مٹی زبان حال سے کہتی ہے کہ میں تو فقط مٹی ہوں، میری کچھ حیثیت نہیں،
میں تو مٹی ہوں، لیکن مجھ میں جو تم خوشبو سونگھ رہے ہو وہ میرے ہم نشین کی خوشبو ہے، کیونکہ میں پھولوں کے ساتھ رہتی ہوں اس لیے مجھ میں بھی پھولوں کی خوشبو آ گئی۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہم خاکم کے ہستم۔ غالب کہتے ہیں کہ بنائے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یعنی شاہ کی صحبت میں بیٹھنے سے غالب معزز ہوا، صحبت کا اثر۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ لیلی بوجہک المشرق وظلامہ فی الناس ساری فالناس فی صدف ظلام ونحن فی ضوء نہاری، کہ تیرے روشن چہرے کی برکت سے ہماری راتیں بھی روشن ہیں اور لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تیرے روشن چہرے، اسی لیے ہمیں یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ہم سے کہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں رہو۔ سچے ہر چند کہ کہت الرجال ہے، لیکن تلاش کرنے سے سچے لوگ مل سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن سے مل کے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ بقول شاعر، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اچھے دوست کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، آپ کی کردار سازی کرتا ہے۔ اچھا دوست ایک سنگ تراش کی طرح ہے جو بے قیمت پتھر کو تراش کر اسے قیمتی بناتا ہے۔ بقول شاعر کہ سنگ کیا ہے، ایک سراپا انتظار سنگ تراش۔ سنگ کیا ہے، ایک سراپا انتظار سنگ تراش، زندگی کا خواب لوگوں یوں بھی دیکھا جائے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید تلقین کرتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھ بھال کر دوستی کرو کہ تم دیکھو سمجھو سوچو کہ کس کی صحبت میں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک اور مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصاحب اما الی الجنت و اما الی النار۔ اس روایت میں دو صاحب ہیں، ایک صاحب جو صاد سے اس کا مطلب ہے دوست، اور سین سے جو صاحب ہے اس کا مطلب ہے کھینچ کر لانے والا۔ آپ کا دوست آپ کو یا جنت میں کھینچ کر لے جائے گا یا دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گا۔ تو سوچ سمجھ کے دوستی کیجئے، کیونکہ آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ آپ کی دوستی کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔